میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 بلکہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے بعد پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین کی تشریح اور تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور صفات کے بارے میں، اور اس میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی دوسری آیت، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی عظمت، ربوبیت، رحمت اور کائنات پر کامل اختیار کو بیان کرتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کو غور سے سنیے گا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر کے توسط سے بیان کر رہا ہوں۔ الحمد کا معنی ہے ہر قسم کی کامل تعریف، شکر، ثنا اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمد، امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الحمد شکر سے زیادہ جامع لفظ ہے، کیونکہ الحمد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بھی شامل ہے اور اس کی صفات کمال کی تعریف بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 70 میں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 70 کا یہ ترجمہ ہے۔ رب العالمین کا معنی، رب کے معنی ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، حفاظت کرنے والا، مالک، حاکم، تربیت فرمانے والا۔ عالمین کی جمع ہے، لہذا رب العالمین عالم کی جمع ہے۔ تمام جہانوں، تمام مخلوقات، تمام عالموں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، مالک اور حاکم۔ تفسیر ابن کثیر میں رب العالمین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، ان کے درمیان ہے، زمین کے نیچے ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، سب کا مالک اور پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عالم کتنے ہیں؟
قرآن اور حدیث میں تمام عالموں کی قطعی تعداد بیان نہیں کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالمین فرمایا، یعنی بے شمار جہان۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عالموں کی تعداد انسان نہیں جانتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ، سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے۔ آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا کے عالم چند عالم جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ عالم انسان، تمام انسان آدم علیہ السلام سے قیامت تک، مرد اور عورتیں، امیر اور غریب، بادشاہ اور فقیر، سب اللہ کے بندے ہیں۔ یہ عالم انسان ہے۔ عالم جنات بھی ایک مستقل عالم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں عالم ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ صرف بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ عالم حیوانات، تمام جانور، خشکی کے، سمندر کے، پرندے، حشرات، سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی ایک عالم ہے۔ عالم نباتات، تمام درخت، پودے، پھول، پھل، گھاس، یہ بھی ایک عالم ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ عالم جمادات، پہاڑ، پتھر، دریا، سمندر، صحرا، یہ بھی سب ایک عالم ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ زمین کے اندر کے عالم، انسان ابھی زمین کے اندر موجود مخلوقات کا مکمل علم نہیں رکھتا۔ غاروں کی مخلوقات، سمندر کی تہہ کے جانور، زیر زمین حیات، اللہ ان سب کا رب ہے۔ زمین کے اوپر کے عالم، 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 12 میں بس اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے۔ ستاروں کا عالم، یہ بھی ایک عالم ہے، کھربوں ستارے موجود ہیں۔ سیاروں کا عالم، یہ بھی ایک عالم ہے، بے شمار سیارے اللہ کی تخلیق ہیں۔ کہکشاؤں کا عالم، یہ بھی ایک عالم ہے، گلیکسیز۔ سائنسدان آج اربوں کہکشاؤں کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن ان سب کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آخرت کا عالم، عالم برزخ، موت اور قیامت کے درمیان کا عالم۔ اس کے بعد عالم قیامت، جب تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہ بھی ایک عالم ہے۔ میدان حشر کا عالم، تمام اولین اور آخرین انسان و جن جمع ہوں گے۔ اس کے بعد جنت کا عالم، وہ نعمتیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں خیال آیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جہنم کا عالم، اللہ تعالیٰ کے عذاب
بہت خطرناک عذابوں کا مقام، یہ جہنم کا عالم ہے۔ کیا صرف یہی عالم ہے؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہماری معلومات سے کہیں زیادہ ہے۔ ممکن ہے ایسے عالم ہوں جنہیں انسان نہیں جانتا، ایسی مخلوقات ہوں جن کا ذکر ہمیں نہ دیا گیا ہو، ایسی کائنات ہوں جن کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْلُقَ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 8۔ اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ ہے رب العالمین کی عظمت۔ رب العالمین، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو ہم اقرار کرتے ہیں تمام انسانوں کا رب اللہ ہے، تمام جنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تمام فرشتوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تمام زمینوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تمام آسمانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تمام ستاروں کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تمام کہکشاؤں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کا رب اللہ تعالیٰ ہے، برزخ کا رب اللہ تعالیٰ ہے، قیامت کا رب اللہ تعالیٰ ہے، جنت اور جہنم کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور ان گنت عالموں کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس لیے مسلمان ہر نماز میں بار بار پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب، مالک، پروردگار اور پالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، رب العالمین کی تفسیر جتنی میرے سامنے آئی تحریر کی شکل میں تفسیر ابن کثیر کے توسط سے، وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف اتنی ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیتوں میں آپ ترجمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمندر سیاہی بن جائے، درخت کلمے بن جائیں، اور وہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے، ایسا ہی ایک اور سمندر لے آئیں۔ سورہ لقمان میں فرمایا ہے ایسے 7 سمندر اور لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات ختم نہیں ہوگی اور سمندر ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے، تو جتنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اپنی زندگی میں کرنی ہے کرو، جتنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے کرو، یہ کم پڑ جائے گی۔ صبح شام، دوپہر، دن رات اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، ثنا کریں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے صرف الحمدللہ رب العالمین کی چھوٹی سی تشریح کی ہے۔ انسان کی سوچ محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات لامحدود ہے۔ یہ انسان کی سوچ تک میں نے ہلکا سا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے انسانوں کو عقل دے، سمجھ دے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے۔ میری تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے، انسانوں سے، جنات سے درخواست ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں، غور کریں، قرآن مجید کو
ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تدبر کریں، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی سمجھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی طاقت سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جتنی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہت ساری آیات کے اندر کی گئی ہے، خاص کر کے قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو سب سے بڑی آیت کہلاتی ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے، وہ بڑی آیت ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذا الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مختصر سے کلمات ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ تو میرے تمام روئے زمین کے مسلمانوں، صبح شام دوپہر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، 24 گھنٹے ساتھ ہوگی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، عالم برزخ میں بھی، قیامت والے دن بھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کو رکوع سجود کرو۔ عبادت بندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے۔ آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ میں نے صرف الحمد للہ رب العالمین کا مطلب بتانے کی کوشش کی ہے، باقی تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ تو تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پہ، موت کے بعد زندگی کے اوپر، فرشتوں پہ، قیامت والے دن پہ، اس کے بعد حساب کتاب، اس کے بعد جنت دوزخ کے اوپر ایمان لاؤ، دین اسلام میں شامل ہو جاؤ۔ جو ابھی تک دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے وہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانیں، اور جو بندہ بھی دین اسلام میں شامل ہو گیا اس کی دنیا بھی آسان، اس کی آخرت بھی آسان۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو، جنات کو عمل کی توفیق دے، سمجھ کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے باقاعدہ، اور یہ بھی آیت ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھیں، یہ بھی قرآن میں آیت اتری ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر اپنی اس تمام دنیا کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اور آخرت کی تعداد کے برابر، آخرت کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ آمین ثم آمین۔ میرے مسلمان بھائی اور تمام انسان جنات اس پہ آمین کہیں، آمین کہیں، آمین کہیں ثم آمین۔ اور یہ جو میسیج ہے خود بھی اس کو بار بار سنیں، بار بار سنیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور یہ میسیج تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک، انسانوں تک اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن کی زندگی میں ہدایت ہے ان کو انشاءاللہ ہدایت دیں گے، جن کی زندگی میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے، ان کی حسد سے بچائے، ان کے دشمنی سے بچائے، ان کے ظلم سے بچائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔